میرا بہترین بندہ تمہارے نزدیک کون ہے؟ خداوند متعال نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابراہیم مجھے بتاؤ کہ میرا بہترین محبوب ترین بندہ تمہارے نزدیک کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نزدیک تیرا حبیب محمد ہوا احب الی من نفسی، میرے نزدیک تیرا حبیب محبوب تر ہے۔ تو یہاں پر خداوند سبحان نے فرمایا، عجیب، اب دیکھیں خدا نے فرمایا کہ اے ابراہیم اب جب ایسا ہے اب مجھے یہ بتاؤ، اس بات کا جواب دو کہ کیا اطاعت الہی کے راستے میں ذبح اسماعیل تم جو کہ والد ہو اسماعیل کے، اور اس اطاعت کے اندر جو تم میری کرو گے ذبح اسماعیل کے لیے، تو یہ ذبح اسماعیل تمہارے دل کے لیے زیادہ سخت تر ہے یا میرے حبیب کی اولاد اور فرزند کی قربانی تمہارے لیے زیادہ سخت تر ہے؟ تو ابراہیم نے کہا خدایا جواب واضح ہے، تیرے حبیب کی جو اولاد اور فرزند ہے اس کی مصیبت اسماعیل کی مصیبت پر مقدم ہے، وہ زیادہ سخت تر ہے میرے لیے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑے گئے، اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے گریہ کرنا شروع کیا۔ خداوند متعال نے ابراہیم علیہ السلام کا جب یہ گریہ دیکھا تو خدا نے کہا اے ابراہیم یہ جو گریہ ہے اس کو میں بے عنوان فدیہ قبول کرتا ہوں، گریے کو، اسی گریے پر امام حسین کو۔ اور امام رضا علیہ السلام یہاں پر فرماتے ہیں کہ سورہ صافات میں آیت نمبر 107 میں یہ جو آیت آئی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ گریہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر الناصرین ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ پروگرام 40 سفر عشق میں تمام حاضرین و ناظرین کو ایک نئے دن کے ساتھ خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ تمام ناظرین، عزاداران سید و شہداء، علماء، مراجع و بالاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں عرض تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ ناظرین، یہ سلسلہ جو ہم نے آغاز کیا ہے یکم سفر سے، اور انشاءاللہ بھی سفر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس کا ہدف یہی ہے کہ یہ جو ایام ہے، یہ جو مناسبت ہے، اس کے اندر خدا نے جو رموز رکھے ہیں، جو خدا نے اسرار رکھے ہیں، ان سے پردہ اٹھایا جائے، ان کو سمجھا جائے، اور اسے استفادہ کر کے ہمیں کمال حقیقی کی طرف سفر کر سکیں۔ ہمارے ساتھ آج بحث کو آگے بڑھانے کے لیے حسب سابق موجود ہیں شیخ خانی رضا صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تعزیت عرض کرتا ہوں ہمارے نیا آپ کے لیے، ایسے ایسے دن گزرتے جا رہے ہیں، ہمارے بھائی سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، واقعی ایک قلبی حالت، مومنین کی حالت اور معاشرے کی حالت واقعی ایسی ہے کہ اضطراب اور ایک جنون ہے۔ اگر چند آواز میں ہم نے ذکر کیا، جیسے آپ نے اربعین کی اور اس کی جو پیچھے ایک خاص تاریخ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی، حضرت ابراہیم کے حوالے سے ہم پہنچے تھے بات پہ، اور پھر ان کی جو زندگیوں میں امتحانات آئے اس کے حوالے سے ذکر کیا۔ تو میں آج کے پروگرام میں آپ سے یہی کہوں گا کہ وہ کون سے امتحان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جس وجہ سے یا جس کی بنا پر خداوند متعال نے ان کو امامت عطا کی۔ تو اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیے، اور پھر ہم اسی سے ہم آگے اربعین کے حوالے سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو مطالب ہم خدا کی اجازت سے اور اولیاء خدا کی اجازت سے یہاں پر بیان کر رہے ہیں، ان مطالب پر خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حسب سابق بزرگان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے حضرت زینب علیہ سلام اللہ علیہ کے یہ ایام ان سے متعلق ہیں، اور اسی طرح تمام
انبیاء اور خصوصاً انبیاء اولو العزم کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں، اور بالاخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں کہ سلام علی ابراہیم، اور ان تمام ہستیوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم وارد ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، ابتلاءات حضرت ابراہیم علیہ السلام انسان اور تمام انسانی معاشروں کی تربیت کے لیے ایک اہم ترین در حقیقت منزل ہے۔ ان ابتلاءات کے اندر ہم نے آپ کی خدمت میں 6 ابتلاءات کا ذکر کیا، لیکن وہ ابتلا جو ابراہیم علیہ السلام کو مقام امامت تک پہنچاتا ہے، وہ توسل بے امام حسین علیہ السلام ہے۔ اچھا، توسل بے امام حسین وجہ بنی گئی؟ جی البتہ یہ آپ ذہن میں رکھیں، اور تمام سننے والے، وہ یہ کہ جتنے بھی سابقہ ابتلاءات اور امتحانات ہیں کہ خداوند سبحان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس میں مبتلا کیا، وہ سب مقدمہ بنے اس اصل امتحان کے لیے، یعنی وہ امتحانات بھی دخیل ہیں۔ یعنی اگر ان سابقہ امتحانات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب نہیں ہوتے رسول خدا نے، تو اس مقام امامت تک وہ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ لہٰذا آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر ایک بہت ہی ایک عظیم یہاں پر ہمارے پاس بحث آتی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 124 کے اندر، وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ رب ابراہیم نے ابراہیم کو کلمات سے مبتلا کیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو مقام امامت یہاں پر نصیب ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اسی آیت کے حوالے سے کہ اے امام، اس آیت کی تفسیر کیا ہے، یہ کلمات کیا ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو لیا گیا امتحان اور جس میں مبتلا کیا گیا، فرماتے ہیں ہی الکلمات التی تلقاها آدم من ربہ فتاب علیہ، یہ وہ کلمات ہیں کہ خود آدم علیہ السلام کو آدم کے رب نے جس میں ابتلا کیا، اور جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے جب ان کلمات سے وہ متوسل ہوئے اور اخذ کیا، دریافت کیا ان کلمات کو، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے وہی کلمات ابراہیم علیہ السلام بھی ان میں مبتلا ہوئے، جس کی وجہ سے ان کو مقام امامت نصیب ہوتا ہے۔ فرماتے وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، یعنی یہاں پر در حقیقت خداوند متعال ان 5 خمسہ طیبہ کی قسم کھا رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کلمات کو دریافت کرتے ہیں، اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا امتحان قبول ہوتا ہے۔ لیکن ان کلمات کے اندر جو سب سے اہم ترین کلمہ ہے وہ الحسین ہے، امام حسین علیہ السلام ہے، کہ یہاں پر آپ دیکھیں جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے محضر میں جبرائیل علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا ذکر کیا، جس کے نتیجے میں آدم علیہ السلام نے گریہ کیا، اور اس گریے کے نتیجے میں ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہاں پر وہی ماجرا پیش آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ دیکھیں ان امتحانات ابراہیم میں سے کہ آپ دیکھیں یہ اتنا اہم موضوع ہے، میرے خیال میں ہمیں ابتلاءات، دیکھیں اللہ کی بہت ساری سنتیں ہیں، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ابھی تک 1 یا 2 سنتیں بیان کی، ان میں سے اہم ترین سنت خالص سازی ہے۔ سنت یعنی قانون، سنت یعنی وہ قاعدہ اور وہ قوانین جو اول عالم سے لے کر آخر عالم تک جاری ساری ہیں اور ثابت ہے، یعنی یہ سنتیں حتماً محقق ہونی ہے ہر انسانی معاشرے میں۔ درست، ان میں سے ایک سنت کیا ہے؟ سنت ابتلا، درست، امتحان، سنت امتحان، یعنی خدا امتحان میں ڈالے گا انسانوں کو، انسانی معاشروں کو مختلف چیزوں میں، ڈیفیکلٹیز میں خدا ابتلا اور امتحانات لیتا ہے، چاہے وہ فیملی امتحانات ہوں، چاہے وہ اقتصادی ابتلاات ہوں، درست، چاہے وہ سیاسی امتحانات ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، بالآخر ابتلاءات
ہر قوم، ہر انسانی لائف، چاہے وہ انڈیویجول اعتبار سے ہو چاہے وہ سوسائٹل اعتبار سے ہو، انڈیویجول ابتلاءات بھی ہیں، اور البتہ یہاں پر ایک میں بات عرض کرتا چلوں، ابتلاء کا مطلب ہمیشہ منفی مفہوم نہیں ہے. مثلا ابتلاء کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ مبتلا ہے، نہیں. اللہ بعض اوقات ایک انسان کو دولت مند بناتا ہے، اس کو اتنا پیسہ دیتا ہے کہ ان پیسوں کے ذریعے اس کو مبتلا کرتا ہے. نعمتیں عطا کر کے بھی امتحان نعمتیں خود امتحانات اور ابتلا کا باعث ہے. لہٰذا ابتلا 24 گھنٹے ہے. اب اس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں اللہ نے یہ سنت رکھی ہے، یہ فی الحال محدودیت وقت کی وجہ سے ہم اس کو بیان نہیں کر پائیں گے، لیکن ایک اہم ترین تربیت موضوع سنت ابتلا ہے. کہ انشاءاللہ کبھی اس کو ہم بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ابتلاءات سے بھری ہوئی ہے. ان میں سے ایک اہم ترین ابتلا وہ ہے ذبح فرزند اسماعیل علیہ السلام. بہت ہی آسان کام نہیں ہے. فرض کریں کہ اگر میں آپ کو اس کی پریکٹیکل مثال میں آپ کو دوں کہ اگر امام زمانہ علیہ السلام ابھی آئے اور ہمیں کہے کہ فلانی جاؤ اپنے بیٹے کو ضد کرو، یہ کتنا سخت ہے. یہ ہو سکتا ہے. ممکن ہے ہم جو کہ اپنے آپ کو ہم جو کہ بہت زیادہ ادعا کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں، الاجل یہاں پر جب امام کا حکم آئے کہ اپنے فرزند کو ضد کرو، ممکن کیوں امام کیوں وجہ، یعنی ہم کیوں اور چون و چرا ممکن ہے ہم کرنے لگے. یہاں پر ہم الوائن کے سفر پہ تھے جی، اور ناظرین سے ذرا ہم انٹرویو وغیرہ لے رہے تھے، تو اچانک میں نے ایک خاتون آئی، پاکستان سے تھی، یا ہنس اردو زبان کے وہ، تو ان کے ساتھ بچہ تھا. صحیح. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جا رہے ہیں تو اگر آگے ذریعہ ہے حالات ایسے ہیں کہ وہاں زمانہ سے آپ کو ملاقات تو کیا طلب کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی زیارت، ان کی نصرت اور یہ. تو میں نے کہا وہاں نے کہا کہ یہ بیٹا مجھے دے دے. تو خاتون وہ تھوڑا خاموش ہو گئی، پھر انہوں نے کہا نہیں، پھر انہوں نے کہا ہاں. اب دوست تذبذب اور متزلزل ہونے کی وہ. اب میرے ساتھ دوست ہم نے کہا دیکھیں ہم کیسے کریں. میں نے کہا نہیں، وہ ہم سے زیادہ سچی ہیں، نہ جو کر رہی ہے تو یہ بھی خالصانہ منافقانہ نہیں کر رہی. بالکل. بالآخر آپ دیکھیں یہ آسان نہیں، ابتلا فرزند کا امتحان. خصوصاً آج آپ دیکھیں، آج کے زمانے میں جب ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر جگہ کیوس ہی کیوس ہے دنیا کے اندر. ایسے ہی ہر جگہ جنگیں چل رہی ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، باطل لشکروں کی جانب سے حملے ہو رہے ہیں، ایک تہاجم ہے، ایک اوفینسو ہے مسلمان ممالک کے اوپر. آپ دیکھیں کتنے افراد یہاں پر مبتلا ہے، اپنے بچوں کی شہادتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. خصوصاً آپ دیکھیں فلسطین میں یہ 40,000 بچے شہید ہو گئے. یعنی یہ امتحان، یہ ابتلا اسی ابتلا ابراہیم علیہ السلام کا ایک تنزل ہے جو ہمیں آج کے زمانے میں دیکھنے کو مل رہا ہے. اور جو یہاں پر صبر دکھائے تو وہ صبر ابراہیم سے متصل ہو جاتا ہے یہاں پر. لہٰذا آپ دیکھیں امام صادق علیہ السلام، بلکہ نہیں، امام رضا علیہ السلام، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے محضر مبارک میں جاتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں کہ السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ رضا المرتضیٰ. امام رضا علیہ السلام ذبح اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یوں فرماتے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے ذبح سے ان کا جب امتحان لیا گیا اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ یس ابراہیم علیہ السلام سچے ہیں، ان کی صداقت سامنے آ گئی، تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے خدا، میں نہیں چاہتا کہ تو اسماعیل کی قربانی کے بدلے تو مجھے یہ کہ نہیں تو اسماعیل کی قربانی کو چھوڑو، تو ایک بھیڑ یا ایک حیوان کی قربانی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ واقعاً اس امتحان کے اندر مبتلا ہوں. یعنی خود ابراہیم دعوت دے رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس امتحان اور ابتلا کے اندر مبتلا ہو جاؤں اور سرخرو ہو کر کامیابی سے باہر آؤں. اے خدا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس امتحان میں مبتلا کر. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں خدا، اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی اور ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورت گفتگو ہے جو امام رضا علیہ السلام یہاں پر نقل فرماتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ تمنا کی خداوند سبحان سے،
تو خداوند متعال نے پوچھا کہ اے ابراہیم تو مجھے ایک بات بتاؤ، میرا بہترین بندہ تمہارے نزدیک کون ہے؟ خداوند متعال نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابراہیم مجھے بتاؤ کہ میرا بہترین محبوب ترین بندہ تمہارے نزدیک کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نزدیک تیرا حبیب محمد ہوا احب الی من نفسی، میرے نزدیک تیرا حبیب محبوب تر ہے۔ تو یہاں پر خداوند سبحان نے فرمایا، اچھا اب دیکھیں، خدا نے فرمایا کہ اے ابراہیم اب جب ایسا ہے اب مجھے یہ بتاؤ، اس بات کا جواب دو کہ کیا اطاعت الہی کے راستے میں ذبح اسماعیل تم جو کہ والد ہو اسماعیل کے، اور اس اطاعت کے اندر جو تم میری کرو گے ذبح اسماعیل کے لیے، تو یہ ذبح اسماعیل تمہارے دل کے لیے زیادہ سخت تر ہے یا میرے حبیب کی اولاد اور فرزند کی قربانی تمہارے لیے زیادہ سخت تر ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوال سنا خداوند سبحان سے تو ابراہیم نے کہا خدایا جواب واضح ہے، وہ تیرے حبیب کی جو اولاد اور فرزند ہے اس کی مصیبت اسماعیل کی مصیبت پر مقدم ہے، وہ زیادہ سخت تر ہے میرے لیے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑے گئے، اور وہ پورا ماجرا بتایا ذکر ہوا، وہ مظلومانہ ماجرا اور مصائب کربلا کے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ملائکہ کی طرف سے پڑے گئے، اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے گریہ کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد خداوند متعال نے ابراہیم علیہ السلام کا جب یہ گریہ دیکھا تو خدا نے کہا اے ابراہیم یہ جو گریہ ہے اس کو میں بے عنوان فدیہ قبول کرتا ہوں، گریے کو، اسی گریے پر امام حسین کو۔ اللہ، اور امام رضا علیہ السلام یہاں پر فرماتے ہیں کہ سورہ صافات میں آیت نمبر 107 میں یہ جو آیت آئی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ گریہ امام حسین علیہ السلام ہے، یعنی گریہ امام حسین علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک آنسو بھی نکلنا نہ نکلنا بلکہ آنسوؤں کا حرکت کرنا آنکھوں کے اندر، یہ فدیہ ہے بے عنوان وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ یہ یہاں پر امام ابراہیم علیہ السلام کو مقام امامت نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہر نبی کی زندگی میں امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر گریہ کرنا، ہر نبی نے کسی نہ کسی مرحلے میں اس محبت بے حسین اور گریہ بر حسین کو آشکار کیا ہے، اشکار کیا، اپنی زندگی کے اندر، کمال لیا ہے۔ اور اسی سے ایک نبی بالکل ایک اس کمال کی منزل پر پہنچتا ہے۔ بہت ہی عجیب معاملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، یعنی اگر آپ دیکھیں یہاں پر ایک میں بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر ابتلاء امام حسین، دیکھیں ہر چیز کی ایک ایبسلیوٹنس ہے، کیا مطلب دوست، ہر چیز کا ایک علل اطلاق مفہوم ہے، یعنی اس کو میں بہت آسان زبان میں سمجھاؤں، ہر چیز کا ایک ہائیسٹ لیول ہے، عالی ترین مرتبہ ہے، اس کے بعد نچلے درجے میں اس کا ایک میڈیم لیول مرتبہ ہے متوسط، اور اس کے نیچے اس کا ایک نچلا مرتبہ ہے۔ ابتلاءات کے اندر بھی یہ لیولز کار فرما ہے، یعنی امتحانات بھی اسی طرح نو کے بالکل بہت عالی ہے درمیان، بالکل ایسا ہی ہے۔ ابتلاء امام حسین کو اگر ہم مقایسہ کریں ابراہیم علیہ السلام کے ابتلاءات سے، تو امام حسین علیہ السلام کا جو ابتلاء اور امتحان کربلا کے میدان میں یہ ہائیسٹ لیول کا یہ ایبسلیوٹ امتحان ہے، ہائیسٹ ہے، تو وہ حضرت ابراہیم بھی اس کے اوپر زیادہ۔ اب اگر کوئی انسان اور حتیٰ انبیاء علیہ السلام اولیاء خدا جس قدر اس ایبسلیوٹ اور ہائیسٹ لیول آف ابتلاء یعنی امام حسین علیہ السلام سے اگر متوسل ہو، اپنے آپ کو مرتبط اور متصل کریں، تو وہ اسی اتصال اور کنیکشن کی مقدار اور کوانٹٹی کے مطابق نجات پا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک قاعدہ، قطعی قاعدہ ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے،
آپ دیکھیں چونکہ حضرت ابراہیم ابتلاء امام حسین سے متصل ہوئے جو کہ بالا ترین ابتلاء ہے، یہاں پر ان کو مقام امامت ملتا ہے، اور لہٰذا آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، اے خدایا تو میری ذریت میں سے، تو میری نسل میں سے امامت کو قرار دے۔ لہٰذا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں یہاں پر دوست، کیونکہ وہاں پر متصل ہوئے اس ابتلاء امام حسین سے۔ دوسری طرف سے چونکہ امام حسین خود اس بالا ترین ابتلاء میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈالا اور کامیاب ہوئے، لہٰذا امامت کی ضروریت امام حسین کی نسل سے جاری و ساری۔ ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں لہٰذا ہم جو عام لوگ ہیں، ہم جو کہ معصوم نہیں ہیں، جس قدر امام حسین سے متوسل ہوں گے اسی توسل کی مقدار اور نیت کے مطابق ہم بھی نجات پا سکتے ہیں، اور ہمیں وہ مقام، البتہ مقام امامت تو ہمیں نہیں مل سکتا، لیکن مقام کمالات ہمیں نصیب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں یہیں پر ایک قاعدہ ہے، تربیتی قاعدہ ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی مثلا اگر کوئی شادی شدہ کپل یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد صالح اور صالح تر ہو، نیک اور نیک تر ہو، تو وہ امام حسین سے متوسل ہو۔ یہ تو خیر ماں باپ کوئی بھی ایسا نہیں جو لینا چاہتا ہو، لیکن واقعی کلیہ بہت اہم ہے کہ جب تک ہم ان کیوں اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں امام حسین؟ کیوں مثلا اگر ہم کہیں کہ مثلا اب دیکھیں یہاں پر ایک بات ہے، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ خود امام معصوم کی کیا حقیقت ہے؟ درست امام انسان کامل ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، امام میرا اور آپ کا من عالی ہے، عالی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ ایسے ہی یہ من حیوانی اور من عالی کی جو بحث اور ڈسکشن ہے، یہ ہر ٹاپک اور سب ٹاپک میں کار فرما ہے، ایسے اس کی اپلیکیشن ہے۔ امام معصوم انسان کا اپنا من عالی ہوتا ہے، ہمارا جو من ہے وہ محدود ہے، لیکن امام معصوم کا جو من ہے وہ لامحدود ہے۔ تو اگر ہم جو کہ محدود ہیں لامحدود سے متصل ہو جائیں اللہ اکبر، تو ہم اس ممکن ہے ہم بلکہ تقریباً ہم امام معصوم تو نہیں بن سکتے، لیکن اگر ہم اس لامحدودیت کے سفر میں اپنے آپ کو گامزن کریں، اس ٹرین کی پٹری پر آ جائیں، تو ہم بھی آہستہ آہستہ اسی من عالی کے ایک مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں۔ بہت خوب، بہت اور امام معصوم، امام حسین، باقی ائمہ یہ من عالی ہے، یہ انبیاء من عالی ہے۔ بہت خوب، یہی فرق ہے باقی اصحاب میں اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام میں۔ لہٰذا امام معصوم، اب اس وجہ سے آپ دیکھیں کیوں خدا فرماتا ہے، کیوں روایات میں اصول کافی میں یہ بات ہے کہ ہر زمانے کے اندر حجت خدا کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں ہر حجت خدا وہ ہوتا ہے جو معصوم ہے؟ کیونکہ ہر زمانے میں ایک من عالی کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے کہ ہر زمانے کے انسان اس من عالی کو اپنا رول ماڈل قرار دے سے فیض حاصل کر اور اس سے فیض اور نورانیت حاصل کرے، اور اس کی نورانیت کو اپنے وجود کے اندر جو کہ ظلمانی وجود ہے، اللہ تاریکی وجود ہے، اس کو ختم کر سکے، اور وہ نورانیت اسی وجہ سے اب یہاں سے وہ آیت آتی ہے جاء الحق وزہق الباطل، ہمارے وجود کے اندر جو گناہوں کی وجہ سے جو ظلمات ہیں، یہ ظلمات باطل نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایسے ہی ہے، لیکن اگر جاء الحق محقق ہو جائے اور وہ نورانیت، امام کی نوری حقیقت ہمارے اندر منتقل ہو جائے تو تمام وجود ہمارا نورانی بن سکتا ہے۔ بہت خوب۔ بس میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے جو وقت ہے اس میں بھی ابھی گنجائش نہیں رہی۔ خود حضرت ابراہیم کی جو سیرت ہے اور جو امتحانات ہیں، اور حتیٰ کعبے کی تعمیر ہے، اور جتنی یہ طواف ہے، جی مثلا ہمارے کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی بھی اعمال بغیر ولایت کے قابل قبول نہیں ہے۔ بالکل، تو آیا یہ خود کعبے کی ساخت اور یہ جتنے اعمال ہوئے اور جو حضرت ابراہیم نے اعمال انجام دیا ہے، اس کے اندر بھی ولایت محور تھے یا اس میں کیا ہے؟ دیکھیں
اب چونکہ ہمارا وقت محدود ہے، ہم کوشش کریں گے کہ کچھ مطالب اس پروگرام میں بیان کریں اور تفصیل سے ہم پہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کیونکہ ولایت کا موضوع دین کے ہر موضوع سے مرتبط ہے. ایسے ہی اس میں کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ محور ہے، احسن سینٹر پوائنٹ ہے، مرکزی نقطہ ہے ولایت. تمام اعمال ولایت سے مربوط ہے، تمام اعمال. دیکھیں ہم یوزولی ہمارے اساتید حوزے کے اندر مدارس میں دین کے تمام مجموعے کو ایز این اوور ویو، ایز این ایریل ویو درست 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. درست یعنی دین کے احکام ہیں، اخلاق دین کے اخلاق ہیں، اور دین کے اندر عقائد ہیں. عقائد احکام، اخلاق اور عقائد. درست یہ احکام بھی ایک ایک حکم ولایت سے مربوط ہے، منحصر اسی سے ہوگی، اسی محور میں ہی ہے. اسی محور میں ہے، اس سے 100% مرتبط ہے. درست اس کی انشاءاللہ میں مثال دوں گا. دین کے تمام عقائد ولایت سے مرتبط ہے، اور اخلاق دین کے تمام اخلاق. اب عقائد میں آئیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نبوت اور امامت، یہ نبوت اور امامت در حقیقت ولایت کی 2 شاخیں ہیں. درست یعنی ولایت کے تحت نبوت اور امامت درکار ہے، کہ انشاءاللہ اس کو ہم ابھی مزید توضیح دیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موضوع میں. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کعبہ. عجیب بات ہے کہ روایات اور آیات میں، قرآن اور روایات میں جو کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو حج کے ایام میں کعبہ کی طرف دعوت نہیں دی گئی ہے، بلکہ ولایت اہل البیت علیہ السلام کی طرف دعوت دی گئی ہے. اللہ اکبر. یہ موضوع ایسے کہ میں چاہوں گا کہ اگلے پروگرام اس کو دوبارہ ہم آغاز کریں، اور کیونکہ اس کو یہاں چھوڑنے والا نہیں ہے. سوال میرے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن وقت کی ناؤ میں اتنا گنجائش نہیں ہے کہ اس کو آگے لے کے جائیں. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ اگلے محفل میں اسی کو ہم آگے ادامہ دیں گے، اور آپ سے گزارش کریں گے کہ اس کے اوپر تھوڑا اور واضح اور روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ موضوع زیادہ واضح اور تبیین ہو سکے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. خواہش جی ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. سفر عشق حسین